बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक अहम तरीन ख़बर है, और ख़बर है कि सेनेट में अपोजिशन को शिकस्त हुई है। ऐसी शिकस्त हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वही अपोजिशन जो कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के बारे में बहुत बड़े बड़े दावे करती रही, लेकिन आज अपोजिशन के वो तमाम नंबर्स कहाँ थे और अपोजिशन को सेनेट में शिकस्त क्यों हुई। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक बिल था, और उस बिल को अपोजिशन जो है वो गद्दारी से देती रही है, मुवाजना करती रही कि ये गद्दारी है, ये कौम से गद्दारी है, ये कौमी बैंक को क्या कहना चाहिए गिरवी रखा जा रहा है, ये IMF के हवाले किया जा रहा है, ये आलमी मालियाती इदारों के हवाले किया जा रहा है, मुल्क की सालमियत को फ़रोख्त किया जा रहा है। ये अपोजिशन कह रही थी इस बिल के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक बिल था, वो बिल सही है गलत है वो एक साइड पे रखते हैं, लेकिन अपोजिशन ये क्लेम कर रही थी, और उनका था दावा कि वो हर सूरत में ये बिल मंजूर नहीं होने देंगे। नंबर्स भी अपोजिशन के ज़्यादा थे। सेनेट में मेजॉरिटी है उनकी, 14 वोटों की बर्तरी है सेनेट में। लेकिन आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई, और एक ऐसी तस्वीर आपके सामने रखूँगा मैं कि आप देख लेंगे कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। यानी नंबर्स गेम जो है वो किसी के भी इख्तियार में नहीं है। और क्या हुआ सारा दिन ये भी देखें। आपको मैं ज़रा तरतीब से बताता हूँ कि एक मामूल के मुताबिक इजलास शुरू हुआ। सेनेट एजेंडे में जो एक तरतीब थी उसके मुताबिक 2-3 आइटम हुए, और जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताल्लिक़ा बिल की बारी आई तो बिल मूव नहीं किया गया, और इस पे अपोजिशन ने शोर मचाया कि जनाब बिल पेश किया जाए। वज़ीर ख़जाना ने बिल मूव नहीं किया, और उसकी वजह यह थी कि उस वक्त नंबर्स गेम जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो चेयरमैन सेनेट पे काफ़ी हुटिंग की गई, और अपोजिशन ने यह दावा किया कि ये तो हार गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे हरबे होते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये किया, चेयरमैन सेनेट ने सेनेट का इजलास 30 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। वो जो 30 मिनट के लिए इजलास मुलतवी हुआ, उन्हीं 30 मिनटों में वो सारी की सारी कहानी जो है वो पलट गई, बाजी पलट गई। और जब दोबारा सेशन हुआ स्टार्ट, तो चेयरमैन सेनेट ने कहा कि जनाब बिल पेश किया जाए। बिल पेश किया गया। उसके बाद काफ़ी शोर शराबा था, और उसमें जब बिल पेश किया गया तो बिल पेश करने के बाद जब तहरीक पेश की जाती है तो उसमें सबसे पहले तो वॉइस से अंदाज़ा लगाया जाता है। चेयरमैन सेनेट ने पूछा कि जो बिल के हक़ में हैं वो आवाज़ बुलंद करें, तो उन्होंने आवाज़ बुलंद की, आइज़ की। और उसके बाद दूसरा बोला कि जो बिल के ख़िलाफ़ हैं इस तहरीक के वो आवाज़ बुलंद करें। तो आवाज़ का बैलेंस था, जिस पे अपोजिशन ने कहा गिनती करवाई जाए। चेयरमैन सेनेट ने गिनती करवा दी। जब गिनती करवाई तो वो 43 ईच 43 ईच निकले जी, 43 वोट दोनों के। और उसके बाद ये हुआ कि अब अगली बारी अगला जो तरीक़ाकार है वो ये है कि अगर टाई पड़ जाए किसी भी बिल में तो फिर चेयरमैन सेनेट या स्पीकर, अगर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियाँ हैं तो स्पीकर, और अगर सेनेट है तो वहाँ पे चेयरमैन सेनेट जो भी चेयर कर रहा है वो फिर अपना वोट कास्ट करता है। तो उसके बाद वोट कास्ट किया गया, चेयरमैन सेनेट ने बिल के हक़ में वोट दे दिया। तो ये नंबर्स हो गए 44 हुकूमत के 44 हो गए और अपोजिशन के 43 हो गए। तो इस तरीके से ये बिल हो गया मंजूर। और जब ये बिल मंजूर हुआ तो फिर पीछे मुड़ के देखा अपोजिशन ने भी, क्योंकि हुकूमत के भी नंबर पूरे नहीं थे। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, हुकूमत के भी 2 नंबर कम थे हुकूमती अरकान में, हुकूमती सीटों पे। वो 2 मेंबर्स कौन से थे ये भी ज़रा आपसे बात करते हैं। और बाकी तमाम के तमाम अपोजिशन के लोग थे जो कि गैर हाज़िर थे, कुछ तो आकर चले गए। इन 30 मिनटों में क्या हुआ, 30 मिनट्स में हुआ क्या आखिर, ये है असल कहानी। तो पहले तो ये बता दूं कि
ٹوٹل ارکان کی تعداد ہے سینٹ میں 100، لیکن اس وقت 99 ہے، اور 99 ارکان، اسحاق ڈار صاحب کی سیٹ جو ہے وہ خالی پڑی ہے۔ سینٹ کے کل ارکان کی تعداد 99، لیکن اس اہم ترین سیشن میں صرف 86 ممبرز موجود تھے، صرف 86، اور باقی ارکان جو ہیں وہ غائب تھے، آلموسٹ 13 ارکان غائب تھے۔ اب یہ 13 ارکان کون ہیں؟ اصل کہانی یہ ہے، ذرا ان 13 ارکان کے بارے میں سنیے کہ ایک آزاد گروپ ہے دلاور خان، اس کے 2 ارکان غائب تھے، ہدایت اللہ اور ہلال الرحمن، یہ 2 ارکان یہ ہو گئے۔ پھر اپوزیشن کے پیپلز پارٹی لیڈر آف اپوزیشن سید یوسف زاگیلانی غیر حاضر، پیپلز پارٹی کے قاسم رانجھو غیر حاضر، سکندر مہندر اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، پیپلز پارٹی کے ہو گئے 3۔ اس کے بعد پی کے میپ پختونخوا ملی عوامی پارٹی، جو کہ مسلم لیگ نواز کی اتحادی جماعت ہے، پی ڈی ایم کی جماعت ہے، اور پی ڈی ایم کی جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی، محمود خان اچکزئی صاحب ان کے سربراہ، ان کے 2 سینیٹرز غائب تھے، اور وہ 2 سینیٹرز ہیں شفیق ترین اور نسیمہ احسان، دونوں ہی نہیں تھے۔ آگے چلیں، پی ڈی ایم کی جماعت اور ہراول دستہ مسلم لیگ نواز کے مشاہد حسین سید ایوان میں موجود نہیں تھے، ان کو کورونا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی نزہت صادق صاحب، خاتون سینیٹر، وہ کینیڈا میں ہیں، اس اہم ترین اجلاس میں موجود نہیں، تو مسلم لیگ نواز نے بھی اپنا حصہ ڈالا، 2 پی ڈی ایم کی جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی JUIF، پی ڈی ایم کی جماعت، جو ہراول دستہ حکومت کو گرانے کا، عدم اعتماد لانے کا، استعفے دینے کا، JUIF 1 سینیٹر ان کا غیر حاضر، اور وہ تھے طلحہ محمود۔ یہ تو ہو گئے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ارکان جو کہ غیر حاضر تھے۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 2، مسلم لیگ نواز کے 2، JUIF کا 1، یعنی 3 2 5، 2 اور 2 4 اور 1 5 سینیٹرز پی ڈی ایم کے غائب تھے۔ اب آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، دوسری اپوزیشن جماعت، اس کے 3 سینیٹر غائب، ان کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی، ان کا 1 سینیٹر غائب، عمر فاروق صاحب، وہ آئے اور چلے گئے۔ فاٹا جو قبائلی علاقہ جات میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب KPK میں ضم ہو چکا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ جی حکومتی اتحاد MQM کے جی 2 سینیٹرز اجلاس میں نہیں تھے، ان میں سے ایک ہیں فیصل سبزواری اور دوسری ہیں خالدہ طیب، یہ 2 حکومتی بینچوں سے غائب تھے۔ تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل سینیٹرز جو نہیں آئے اپوزیشن کے 3 2 5 2 7 8 9 10 11 سینیٹرز اپوزیشن کے نہیں تھے اور 2 حکومتی نہیں تھے، 13 سینیٹرز ایوان میں موجود نہیں تھے۔ تو یہ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سینیٹر ڈاکٹر زرکا، ان کی طبیعت خراب کورونا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ آکسیجن سلنڈر کے ساتھ آئیں۔ تو یہ اب اصل جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 30 منٹس میں کیا ہوا، 30 منٹس میں ہوا یا راتوں رات ہوا، اور آخر کیا وجہ ہے، کیا مجبوری ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے آج جیت سکتی تھی، حکومت کو شکست دے سکتی تھی، حکومت کے بل کو رد کر سکتی تھی اور حکومت کے لیے اچھے خاصے مسائل پیدا کر سکتی تھی اگر آج کا یہ بل منظور نہ ہوتا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ بل تھا اور اس میں سب کے سب خاص طور پہ مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام، پی ڈی ایم، بڑی بڑی پریس کانفرنسیں کی، احسن اقبال صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، مریم صفدر صاحبہ نے، شہباز شریف صاحب نے۔ تو پھر جناب ان کے سینیٹرز کدھر تھے؟ اس کی نمبرز بڑے دلچسپ ہیں کہ 43 برابر۔ اگر مسلم لیگ نواز کے بھی 2 سینیٹرز غائب نہ ہوتے تو تب بھی یہ بل منظور نہیں ہونا تھا، اور مسلم لیگ نواز کو بھی چھوڑ دیں، اگر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے بھی 2 سینیٹرز ہوتے تب بھی یہ بل منظور نہیں ہونا تھا۔
اگر پیپلز پارٹی کے 3 سینیٹرز موجود ہوتے تب بھی یہ بل منظور نہیں ہونا تھا، اور قبائلی علاقہ جات کے 2 سینیٹرز موجود ہوتے تب بھی بل منظور نہیں ہونا تھا۔ تو یہ آخر یہ سب کو کس نے سمجھایا؟ تو کیا یہ عوام کے سامنے یہ سب کچھ ایک فیک کہانی ہے؟ یہ ہے اپوزیشن کی اصل کہانی کہ ابھی بھی یہ حصوں میں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو نمبرز گیم ہے جی، اگلی بات یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ حکومت اپنی فیور میں سمجھے۔ ٹھیک ہے، نمبرز گیم میں سینٹ میں بل منظور ہو گیا، لیکن صورتحال بڑی ڈاواڈول قسم کی ہے۔ کسی وقت بھی کچھ بھی رزلٹ آپ لے سکتے ہیں، کوئی بھی رزلٹ لے سکتے ہیں، اور یہ اگر تمام کے تمام چاہیں تو کیا یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، فاٹا کے 2، متحدہ قومی موومنٹ کے 2، عوامی نیشنل پارٹی کے 1، تو کیا یہ سب انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اور کچھ تو آ کے چلے گئے۔ اصل اگلی کہانی یہ ہے کہ کچھ آئے اور چلے گئے، کیونکہ جب اجلاس پہلے ہو رہا تھا 30 منٹس پہلے جو اجلاس ملتوی کیا گیا، جب وقفہ سوالات میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تحریری جواب جمع کروایا اور اس میں پاکستان کی رینکنگ کی بہتری کی بات کی گئی، کچھ اور ڈیبیٹس ہوئیں، اور دیگر ایجنڈا جب نمٹایا جا رہا تھا تو اس وقت حکومت جو ہے وہ اس کو ایوان میں اکثریت حاصل نہیں تھی، اور حکومتی ارکان کم تھے، اپوزیشن کے ارکان زیادہ تھے۔ پھر اس پہ شور شرابہ، بحث مباحثہ ہوا، اور لیکن وہ سارا کچھ ایک کاسمیٹکس تھا۔ جو کچھ ہمیں سکرین پہ نظر آ رہا تھا اس کے بعد کاپیاں پھاڑی گئیں، چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ کیا گیا، ان کو روکا گیا اور نعرے بازی کی گئی، مولانا غفور حیدری صاحب نے کاپی پھاڑ دی۔ لیکن ہر جماعت نے غور کیجیے گا، اپوزیشن کی ہر جماعت نے اس میں حصہ ڈالا کہ یہ بل منظور ہو جائے۔ یہ بل بائی چانس تو نہیں ہو سکتا، یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے، کیونکہ ہر جماعت نے اس میں حصہ ڈالا تاکہ کسی ایک جماعت پہ بلیم نہ آئے اپوزیشن کی کہ جناب فلاں اپوزیشن جماعت نے یہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس میں حصہ ڈالا حکومت کی فتح میں، عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اپنا حصہ ڈالا، MQM نے بھی اپنا، پیپلز پارٹی نے بھی اپنا حصہ ڈالا، پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے حصہ ڈالا، مسلم لیگ نواز نے بھی حصہ ڈالا، تمام اپوزیشن جماعتوں نے حصہ ڈالا۔ اور اصل بات ہے کہ MQM کے 2 لوگ کدھر تھے جبکہ دونوں موجود ہیں، اور اس اہم ترین اجلاس میں دونوں سینیٹرز کیوں نہیں آئے؟ یہ سارے سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، اور عوام الناس کو۔ میں آپ کو بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ یہ سب فیک ڈرامہ چلتا ہوتا ہے، اصل معاملات پیچھے یہ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں، مل ملا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے سب کچھ۔ تو یہ IMF جس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ غداری ہے ملک سے، یہ ملک کی سالمیت خطرے میں ہے، ملک گروی میں رکھا جا رہا ہے، ملک کو ورلڈ بینک کے حوالے کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک آپ کا قومی بینک جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، گروی رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود تمام اپوزیشن جماعتیں بھی آن بورڈ، اور یہ بل میں یہ کہوں گا کہ یہ متفقہ طور پہ تمام نے مل کے منظور کروایا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔